قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأتباعه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. معزز حاضرین، برادران اسلام، حضرات و خواتین، انشاءاللہ 28ویں پارے جس کو جز قد سمیع کہا جاتا ہے، انشاءاللہ اس میں جتنی صورتیں ہیں ان تمام صورتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تفسیر روایات ہیں وہ صحابہ اکرام، تابعین، طبع تابعین اور سلف صالحین کے منہج پر قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس باب میں جتنی گمراہیاں ہیں گمراہ فرقوں کی طرف سے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام تحریفات سے اور جو ہے ہر طرح کی گمراہی سے، ضلالات سے اور جو ہے خرافات اور بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے. سب سے پہلے ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ سورہ مجادلہ جو ہے یہ جو جز قد سمیع ہے 28واں پارہ، یہ مکمل طور پر کہتے ہیں کہ یہ شروع ہوتا ہے سورہ مجادلہ سے ختم ہوتا ہے سورہ تحریم پر. تو اس پارے کی ساری صورتیں مدنی ہیں. یہ اس سورہ کی اس پارے کی سب سے بڑی خوبی ہے. سب سے پہلے جو سورت شروع ہوئی سورۃ المجادلہ ہے، لوگوں نے اس کو دو طریقے سے پڑھا ہے، سورۃ المجادلہ اور مجادلہ. اور بعض میں یہ تو جو ہے اس توقیفی نام ہے، اجتہادی نام اور کئی آئے ہیں جو علماء نے سورت کے مضامین کو دیکھ کر رکھے ہیں. ایک تو جو ہے سورۃ قد سمع کہا ہے. ابن عاشور کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے اس لیے کہ قد سمع کہیں بھی نہیں آیا ہے سورت کے شروع میں. بعض نے جو ہے اس کو سورۃ الزہار کہا ہے. علامہ سیوطی نے اتقان میں اور علامہ علوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں ذکر کیا ہے کہ سورۃ الزہار یعنی جاہلیت میں کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کو یہ کہتا تھا کہ انت علیہ کا ظہر امی، تو اس کو زہار کہا جاتا ہے. جاہلیت میں زہار طلاق شمار کیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس کی اصلاح فرمائی. اور بعض لوگوں نے جو ہے اس کو اور کئی نام دیے ہیں، لیکن وقت کی تنگی سے ہم یہیں اپنی بات کو جو ہے سمیٹتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں. اصل میں اس آیت کی جو مجادلہ ہے اس کی شان و نزول کے تعلق سے مفسرین نے واقعات ذکر کیا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے جن کا نام تھا اوس بن صامت رضی اللہ عنہ. بدر و احد میں شہید ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت تک زندہ رہے. اپنی بیوی سے انہوں نے زہار کر لیا تھا. یہ پہلا موقع تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے شوہر نے میرے پر زہار کر لیا ہے. اب چونکہ جاہلیت میں جو طلاق کا تصور تھا وہی طلاق کے تصور کو لے کر ان کی بیوی جو ہے پریشان ہوئی. خولہ بنت مالک یا خولہ بنت ثعلبہ، دونوں بھی نام جو ہے کتب تفاسیر میں ہمیں ملتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چونکہ یہ پہلا واقعہ ہے اسی لیے تھوڑا انتظار کرو. عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی خولہ سے کہا انتظار کرو تو میں دیکھتی ہوں کہ میں نے کچھ لوگوں کے آنے جانے کی آواز سنی، کچھ باتیں جیسی آواز سنی. فوراً جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اتاری زہار کے بارے میں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے اس عورت کی بات جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اور اللہ تبارک تمام کی باتوں سنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے زہار کے کفارے کے بارے میں جو ہے بڑی جو ہے زبردست اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید سنائی اور بھاری کفارہ لازم قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ تم جن سے اپنی بیوی کو اپنے ماں کے پیٹ کی طرح کہہ دیتے ہو تو تمہاری بیوی جو ہے ماں نہیں ہو جاتی. ماں تو وہی ہے، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ماں وہی ہے تو جنتی ہے. تو گویا یہ ماں کے ساتھ کھلواڑ ہوا نا، اسی لیے شریعت نے شاید اتنا بھاری جو ہے کفارہ اس کے لیے بتایا. کیا کرنا چاہیے؟ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا چاہیے، 60 مسکینوں کھانا کھلانا چاہیے، یا یہ گردن عادت کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خولہ رضی اللہ عنہا سے تمام باتیں بتائیں. اس صورت میں معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ مدنی صورت ہے.
50 پر 8ویں صورت ہے. یہ 100 نزولی ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 106 نمبر ہے اس کا. منافقین کے بعد تحریم سے پہلے اتری ہے. اگر ہم زہار کے واقعے کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مدنی دور میں بھی یہ آخری زمانے کی صورت ہے. اگر اس صورت کا ہم پورے طور پر جائزہ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا تم ایک ہو تو اللہ دوسرا ہے، اگر تم 3 ہو تو چوتھا اللہ کا علم ہے، 5 ہو تو چھٹا ہے. ایسا کہا ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، اتنا بڑھاتے جاؤ. اور کہا وہو معکم اینما کنتم. تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفت علم ہے ازلی اور ابدی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذاتی رقابت کا تصور دے کر کے ڈرایا جا رہا ہے کہ جس معاشرے اور سماج میں اللہ تعالیٰ کے تقوی اور جو ہے اس کے ڈر کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں، وہ معاشرہ پھلتا ہے، پھولتا ہے، بڑھتا ہے، اور جو ہے دنیا کے لیے سایہ دار درخت کی طرح بن جاتا ہے. اور جس معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم پر لوگ ایمان نہیں رکھتے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. جب گناہوں میں پڑتے ہیں تو پورا معاشرہ مکمل تو تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اس طریقے سے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجلس کے آداب بتائے کہ مجلس میں اگر 3 آدمی ہوں تو 2 کو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ سرگوشی نہیں کرنا چاہیے، چھپ چھپ کے باتیں نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، اور فرمایا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ. یہ دونوں چھپ کر بات کرے تو مسلمانوں کیا بھی نہیں ہوتا. اس طریقے سے اللہ نے یہ بتایا کہ چھپ کر بات کرنا مومنوں کو تکلیف دینے کے لیے اصل میں یہ یہودیوں کی عادت ہے، منافقین کی عادت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر خواہی کیسے کرتے ہیں، ادب کیسے ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے پاس سرگوشی کرنا جاننا ہو تو صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. علی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اور سب سے آخر میں نے اس پہ عمل کیا، لیکن جب مسلمانوں پر جو ہے مسلمانوں پر مشکلات آئی، مالی مشکلات، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات کہہ کر مکمل طور پر اس حکم کو اٹھا لیا گیا. اور اس میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ منافقین اور یہودیوں کی دوستی آپس میں بڑی خطرناک ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو غلط بتانے کے لیے اپنے پورے راز جا کر کے مسلمانوں کے یہودیوں کے پاس سناتے ہیں. سورت کے آخری میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کی خاطر بغض کرنا چاہیے. حضرات صحابہ کرام کیسے تھے؟ وہ دنیاوی اعتبار سے اپنے ماں باپ سے، بھائی بہن سے اچھے انداز میں رہتے تھے، لیکن جب بات کفر کی آتی تھی اور شرک کی آتی تھی تو مکمل طور پر جو ہے وہ اپنے بھائی سے بھی، اپنے باپ سے بھی مکمل طور پر رشتہ ناتا توڑ لیتے تھے. یہ جو ہے سورہ مجادلہ کا خلاصہ ہے. اور اللہ نے آخر میں بتایا کہ اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون، صحابہ کی جماعت پر چلنے والے لوگ ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ واصحابی، بعض روایتوں میں الفرقۃ الناجیہ کہا اس کو. تو دنیا اگر جو ہے نجات پانا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ صحابہ کے منہج پر چلے. اس کے بعد دوسری صورت ہے سورہ حشر، مدنی صورت ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہے سورہ بنو نذیر سورہ حشر کہنے کو وہ ناپسند کرتے تھے، اس لیے کہ آخرت میں حشر ہوگا. بنو نذیر نہیں کہنا چاہیے، حالانکہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. 50 صورت ہے. نزولی اعتبار سے جو ہے 101 ہے. بینہ کے بعد سورہ نصر سے پہلے اتری ہے. غزوہ بنو نذیر 4 ہجری میں پیش آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یہودیوں کو جلا وطن کیا، ان 3 یہودیوں کے قبیلوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک کیا، وہ ساری باتیں بتائی. دشمنی ایسی تھی بنو نذیر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن تک محاصرہ کر کے رکھا، لیکن یہ ڈرپوک تھے، قلعوں میں بند ہو گئے. بعد میں ان کو جلا وطن کیا گیا تو جاتے ہوئے اپنے گھروں کو گرانے لگے. مومنوں نے بھی ساتھ دیا گھروں گرانے کا. گھروں کو گرانے کی وجہ یہ تھی ان کو اتنا حسد تھا کہ ہم چلے جانے کے بعد صحابہ نعوذ باللہ اس میں رہیں گے، تو اس لیے دشمنی سے اپنے گھروں کو گرا رہے تھے. اور اللہ تبارک نے صورت میں یہ بتایا کہ صحابہ اور سلف صالحین سے متعلق ہمارے سینے پاک ہونا چاہیے. جیسا کہ فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. لہذا معلوم ہوا کہ صحابہ کے بارے میں، تابعین کے بارے میں اپنے دلوں میں کینہ کپٹ نہیں رکھنا چاہیے. یہ خوارج ہیں، شیعہ ہیں جو اپنے دل میں کینہ کپٹ رکھتے ہیں. چنانچہ حضرت امام مالک ابن انس رحمہ اللہ نے کہا کہ جو آدمی صحابہ کو گالی دیتا ہے یا صحابہ کو برا بلا کہتا ہے اس کو مال غنیمت میں حصہ ہی نہیں دینا چاہیے، وہ تو زندیق ہے. عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کہتے ہیں
القدح فی الصحابۃ هو القدح فی النقل، یعنی القدح فی القرآن، جو صحابہ کے جو ہے صحابہ میں لعن طعن کرتا ہے، صحابہ میں عیب جوئی کرتا ہے، گویا وہ قرآن میں عیب جوئی کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی جو ہے مکمل طور پر قرآنی آیات میں تعریف فرمائی۔ اس صورت میں اللہ نے یہ بتایا کہ انصار کے اندر جو ہے ایثار و قربانی کا بڑا بہترین جذبہ تھا۔ شاید ابو طلحہ ہے وہ جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بھوکا سلا کر کے رات میں جو ہے چراغ یہ کر کے اپنے مہمانوں کو کھلایا تھا۔ صبح اٹھ کر اللہ کے نبی کے پاس آئے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ادا بہت پسند آئی، چنانچہ اللہ تبارک تمہیں تعریف فرمائی، کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر ایثار و قربانی ختم ہو کر یہ خود غرضی آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میرے بعد منکرات بہت دیکھو گے، تم میرے بعد جو ہے کیا کرو گے، حرص دیکھو گے اور خود غرضی دیکھو گے۔ کب تک دیکھو گے؟ یہاں تک کہ ہاؤس پر مجھ سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا یہ دنیا جب تک ہے خود غرضی ہے، مطلب پرست دنیا ہے یہ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اسماء حسنہ کا ذکر فرمایا۔ اسماء حسنہ توحید اسماء و صفات کا ایک عظیم باب ہے۔ ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ توحید و اسماء و صفات پر جو ہے توجہ لوگوں کی بہت کم ہے، حالانکہ اہل علم کہتے ہیں توحید اسماء و صفات ایسا باب ہے کہ بندہ اگر اس میں گہرائی سے جائے تو بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ کی محبت آتی، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور دعاؤں میں ایسی لذت آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا واسطہ اگر دعا کریں گے تو آپ کی دعاؤں میں ایسی لذت مناجات کرتے ہوئے ایسی حلاوت مٹھاس محسوس کریں گے وہ دوسرے توحید کی قسم میں آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ لہذا ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے کہ قرآن کے شروع میں جو 90 پر 9 نام لکھے ہیں اس کو ہم پورا صحیح سمجھ گئے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ 90 پر 9 نام ہیں وہ بات تو ہے، لیکن 90 پر 9 نام کی تعین کسی حدیث میں نہیں آئی ہے۔ ترمذی کی جو حدیث ہے جو قرآن کے شروع میں نام لکھ دیے گئے ہیں اس میں کافی 5 علتیں بتائیں علامہ ابن حجر حنبلی جو علامہ ابن حجر شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کہا کہ اس میں مدرج ہے، کیا کیا ہے راوی نے اپنا اضافہ کر دیا ہے، اس میں کیسے کیسے نام ہیں، الرشید ہے، المبدی ہے، المعید ہے، الباعث ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا نام لوگوں نے جو ہے اس میں بڑھا دیے ہیں۔ لہذا آپ جو ہے اس کو صحیح نہ سمجھیں، اس میں کچھ صحیح بھی ہیں کچھ غلط بھی ہیں۔ اگر آپ دیکھنا ہی چاہتے ہیں تو القواعد المثلی جو علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے اس کتاب کا رجوع کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے بچوں کو یہ نام سکھانا، اس کے ذریعے دعا کرنا، یاد کرنا، یہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں بھیجے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے توحید و اسماء و صفات پر ایمان کیسے لانا؟ من غیر تعطیل ولا تکیف ولا تنزیہ و تشبیہ، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ لہذا ہم کیا کریں؟ ان اسماء و صفات کو مکمل طور پر استعمال کریں دعاؤں میں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بندہ جب جو ہے یہ کرتا ہے کیا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ٹینشن کو اور پریشانی کو دور کرتا ہے، خصوصاً صبح کے وقت میں پڑھیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم قرآن میں جو ہے 3 جگہ آئے ہیں، ایک تو جو ہے سورہ آل عمران میں ہے، دوسرا سورہ طٰہٰ میں ہے کہ یا حی یا قیوم کہہ کر دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ ہمیں اسماء حسنہ کا مطالعہ کرتے ہوئے صحیح اسماء حسنہ کیا ہے اس کا مکمل طور پر جو ہے تعارف کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ذریعے دعا کریں، اور جو دعا کرے اسی کے مطابق آپ صفت لائیں۔ جیسے مثلا آپ دشمنوں کے جو ہے مغلوب ہونے دعا کر رہے ہیں تو کہے قوی عزیز، اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں تو کہو وہاب، اگر آپ توبہ کر رہے ہیں تو کہو تواب، اگر آپ علم مانگ رہے ہیں تو کہو علیم۔ تو اس طریقے سے جیسا کہ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے اللہم یا معلم آدم و ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی، ایسا وہ جو ہے علامہ ابن تیمیہ مکمل طور پر دعا کرتے تھے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں سورہ مجادلہ حشر کے تعلق سے۔ سورہ حشر میں بنو نذیر کا جو ہے مکمل طور پر جو ہے ان کو جلاوطن کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار، تم جو ہے عبرت کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، اگر تم نے بھی وہی کیا تمہارا انجام وہی ہوگا جو ان کا ہوا۔ اس کے بعد جو ہے سورہ ممتحنہ ہے۔ صلح حدیبیہ میں ایسے ہوا تھا کہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر آتا ہے تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے، دب کر صلح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عمر نے تو جو ہے آپ کے خلاف کیا تھا، آپ یہ کہا گیا دب کر صلح کرنے کی ضرورت کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو صلح حدیبیہ کی حکمتیں سمجھائیں۔ اس موقع پر ہوا کیا، ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہ جو ہے عنہا وہ ہجرت کر کے وہ آئی مدینہ،
جیسے مدینہ آئی تو مسئلہ یہ آیا کہ کوئی بھی کافر مسلمان ہو کے جو ہے آئے تو مسلمان واپس کریں گے، مرد ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن عورت ہو تو کیا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں جاؤں گی تو میرا حال خراب ہوگا، میری عزت کا مسئلہ ہے، فلاں فلاں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھا اور کہا کہ جو بھی عورت جو ہے مومن بن کر آتی ہے تو اس کا امتحان لو، فامتحنوہن۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا امتحان لیتے تھے، اسی کی طرف منسوب کر کے اس صورت کو ممتحنہ کہا گیا ہے۔ 60ویں نمبر صورت ہے، نزول ترتیب سے 109 ہے، مائدہ کے بعد نساء سے پہلے اتری ہے۔ حاطب بن نبی ولتا کا واقعہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ کافروں سے دوستی کا جو ہے کیا معیار ہے اسلام میں۔ کہا کہ جو کافر ہم کو ستاتے نہیں، ہم گھروں سے نہیں نکالتے، ان سے اچھے تعلقات رکھنا یہ دعوت کا ایک جو ہے مکمل طور پر وسیلہ ہے۔ اگر وہ ہیں جو ہمارے خلاف ہیں، زہر گھولتے ہیں، یعنی تو ہم کو جو ہے ستاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ کافروں سے دینی اعتبار سے دوستی کرنا تو جائز ہی نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے دوستی کرنا بلکہ اپنے اچھے اخلاق سے ان کو متاثر کرنا، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام نے مکی دور میں ایسے بہتر انداز سے جو ہے غیر مسلموں کو متاثر کیا کہ صحابہ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے مدینے میں دیکھیں گے قیدی آتے تھے تو قیدیوں کو مسجد جو ہے مدینے میں گھروں میں رکھنا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھنا مشکل تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ ان قیدیوں کو لے کر صحابہ گھروں میں رکھا۔ صحابہ کے گھروں میں غیر مسلم قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا صحابہ کرام نے، صحابہ کے حسن سلوک کو دیکھ کر الحمدللہ کتنے قیدی مسلمان ہو گئے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو الرحیق المختوم دیکھیے اور سید سلیمان ندوی کے رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا کیا بیعت لیتے تھے؟ شرک نہیں کرنا، بچوں کو دفن نہیں کرنا، ایسا نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، اور کافی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باس لیتے تھے اور ان سے عہد لیتے تھے۔ یہ تو ہوا بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی عورتیں تھیں، عقبہ ثانیہ میں بھی عورتیں تھیں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت زمانی لیتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں وہ پیر ہے، وہ مرید ہے، وہ قادیانی ہے، عورتوں سے بیعت جانا تو ان کا ہاتھ لگاتا ہے، حالانکہ عورتوں سے بیعت زبانی ہوگی۔ اس کے بعد سورہ صف ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوچھے سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی، تو صحابہ اکرام نے پوچھا تو اس پر عمل کرنا چاہیے تھا نا، صحابہ نے عمل نہیں کیا تو اللہ نے فرمایا تم پوچھ لیتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے، قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اس صورت میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کے راستے میں ایک دم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو کر لڑنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ موسیٰ کا تذکرہ ہوا جو بنی اسرائیل کے سب سے پہلے پیغمبر تھے، جنہوں نے موسیٰ پہ الزام لگا، اس کا تذکرہ ہوا۔ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر عیسیٰ کا تذکرہ ہوا۔ ان دونوں کے تذکرے میں آپ دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا بنی یا قومی، اس لیے کہ نسب کے اعتبار سے موسیٰ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا بنی اسرائیل، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نسل وہ باہر کے جو ہے نسل میں جو ہے حضرت عیسیٰ کا تعلق بنی اسرائیل نہیں تھا، بلکہ وہ آل عمران سے، جیسا کہ اللہ تبارک نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فیکون۔ تکلیف دیتے تھے حضرت عیسیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی احمد کہہ کر۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میرا نام احمد ہے، گویا عیسیٰ نے میرے بارے میں خوشخبری دی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا قادیانی جو فرقہ ہے اس کے دلائل کو سمجھ کر اس کا دفاع، اس کی جو طرف سے مکمل طور پر علمی رد کرنا اور ختم نبوت کے بارے میں پوری امت کو یکجا ہونا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر اٹھے وہ یہ معمولی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں خود جو ہے لجہ کیا جو ہے سربلندی لکھ دی ہے، جیسا کہ کہا الاسلام یعلو ولا یعلا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور بالہدی ودین الحق، ہدا سے مراد جو ہے علم ہے، علم نافع ہے، اور ہدا سے مراد عمل صالح ہے، یہی سب سے بہترین تفسیر ہے۔ اور اللہ نے یہ بتایا کہ دنیا میں تجارت ہوتی ہے تو اس میں نقصان ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنے کا مطلب اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، دین میں مدد کرنا، یہ سب ایسے تلاوت کرنا، یہ سب ایسی تجارت ہے جس میں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اے مومنو
تم نبی کے ساتھ، خود صحابہ کے خطاب ہے، اے صحابہ کرام کی جماعت تم نبی کے ساتھ ویسے بن جاؤ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواری تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر ابن عوام کے بارے میں کہا ہر نبی کا ایک خاص ساتھی ہوتا ہے، تو میرا خاص ساتھی زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ دھوبی تھے، ایمان لائے تو دنیا بدلی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا ساتھ دیا۔ آخر میں انہوں نے حضرت عیسیٰ سے سوال کیا کہ کیا تم مطلب ہم پر جو ہے دسترخوان اتار سکتا ہے؟ اس کے بعد سورہ جمعہ آئی۔ سورہ جمعہ جو ہے 109ویں ترتیب ہے اس کی، تحریم کے بعد تغابن سے پہلے اتری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پورے سورت ایک ہی مرتبہ اتری ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے تھے تو یہ آیت اتری، تو وآخرین منہم لما یلحق بہم وهو العزیز الحکیم آیت اتری۔ تو ہم نے پوچھا کون ہیں وہ جو ہمارے بعد آئیں گے؟ تو وہاں سلمان فارسی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرف کہا کہ سلمان اہل بیت میں سے ہیں، ہمارے ہیں، اگر جو ہے جا کر یہ لوگ ثریا پر بھی ہوگا تو ماشاءاللہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ تو گویا اللہ تبارک و نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وآخرین منہم کی تشریح میں سلمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہودیوں کا تذکرہ کر کے یہ بتایا کہ ان کے پاس علم تھا، عمل نہ تھا، لہذا یہ لوگ توریت میں تدبر نہیں کرتے تھے۔ اہل علم کہتے ہیں قرآن کو پڑھنا اور اس میں تدبر نہ کرنا، حالانکہ معلوم ہے تدبر کیا ہے، تو وہ یہودی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بتایا کہ یہ یہودیوں کو اتنا نسلی غرور تھا، وہ تو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے چہیتے ہیں تو اللہ تمہیں کئی کو عذاب دیتا، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ موت کی تمنا بھی نہیں کریں گے، کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ جو ہے خبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، اسی لیے جو ہے تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے اے یہودیوں کان کھول کر سن لو، جس موت سے تم بھاگتے ہو موت تم کو آ کر ہی رہے گی۔ اور اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا 1000 سال بھی دے دیے جائیں تو جہنم سے چھٹکارا والا عمل نہیں کر سکتے۔ تو یہ دنیا کی حرص اگر کسی کے اندر آتی ہے تو یا تو وہ یہودی کے اندر آتی ہے یا مشرک کے اندر آتی ہے، لہذا مومن جو ہے اس دنیا میں قید خانے کی طرف رہتا ہے، جیسا کہ فرمایا کن فی الدنیا کأن غریب و عابر و سبیل۔ جمعہ کے بارے میں کہا گیا کہ جمعہ کی اذان ہوتی ہے تو لپک کر جانا چاہیے۔ اسعو کا مطلب کیا ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دوڑنا مراد نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کو جاتے ہوئے دوڑنے سے منع کیا گیا بلکہ سکینت جانے کا حکم دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ لپک کر جاؤ، یعنی تیاری کرو اس کے لیے۔ اذان جیسے ہی ہو جائے پہلی تو کیا کرو، دوسری اذان یہاں یہ ہے، تو پہلی اذان کا جو اضافہ ہوا تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا، وہ بدعت نہیں ہے۔ تو یہاں اذا نودی للصلاۃ جو کہا گیا ہے، عہد رسالت میں اذان ایک ہی ہوا کرتی تھی، پہلی اذان کا اضافہ ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن بڑا بہترین دن ہوتا ہے، یہ روحانی تربیت کا دن ہے، اپنے ٹینشن کو اتارنے کا دن ہے، فکر آخرت کا دن ہے، دجال سے بچنے کا دن ہے، ہر طرح کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کا دن ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ نے کہا جمعہ کے دن دکان بند کرے تو رزق کہاں ملتا ہے کہ نہیں، کہ گراہک آتا ہے کہ نہیں، کہ ایسا سوچنے والوں کو اللہ کیا بولا اگر تم میری خاطر دکان بند کر کے آئے تو انشاءاللہ ہم تم کو جو ہے مکمل طور پر رزق دیں گے۔ فرمایا واللہ خیر الرازقین، حدیث میں بھی آتا ہے بندہ اگر جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے تو اللہ اسے رزق دیتا ہے، لیکن جو لوگ اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے نمازوں کو چھوڑتے ہیں تو ان کا مستقبل بھی تاریک، ان کے بچوں کا مستقبل مکمل طور پر تاریک ہو جاتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ نے بڑے اچھے نقطے کی بات کہی ہے، کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی جمعہ کی نماز ہو جائے تو نکلو اور جا کے اللہ کا فضل تلاش کرو۔ چنانچہ شاید اسی کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک من فضلک، یبتغون من فضل اللہ سے اللہم انی اسألک من فضلک کو جوڑ کر بتایا ہے۔ اس کے بعد منافقین کا ذکر ہوا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ منافقین کا جمعہ سے تعلق یہ ہے کہ جمعہ سے پیچھے رہ جانا یہ منافقین کی عادت ہے، ویسے کرتے تھے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن منافقین کی طرف سے ہونے والی جو ہے سستی کو بتایا کیسے رہتے تھے۔ یہ کیسے ہیں؟ قرآن نے دشمنان اسلام کے بارے میں جتنا بلیغ انداز یہودیوں منافقین کے بارے میں کسی کی نے اپنایا، کہا ہم العدو فاحذرہم، یہ یہودی کیسے تھے منافقین، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور رہتے تھے، اسی لیے کہا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم
ارصادکم عن ذکر اللہ. تو منافقین کے نام سے اللہ نے سورۃ اتار کر بتایا کہ یہ منافقین بڑے خطرناک ہیں، لہٰذا ان کے صفات سے ہمیں دور رہنا چاہیے، ان کی سازشوں کا مطالعہ کر کے ان کا جو ہے علمی جواب دینے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اس کے بعد تغابن صورت آئی. تغابن کہتے ہیں کہ 110ویں ترتیب ہے سورہ سجدہ کے بعد، حج کے بعد، اور جو ہے یہ سورہ نصر سے پہلے اتری ہے. اللہ نے بتایا کہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، اور اللہ نے یہی فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو سب فطرت پر ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ کافر بھی بن جاتے، جیسا کہ فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. اور اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو اپنی قدرت، اپنی توحید ربوبیت اور الوہیت کے مظاہر بتائے کہ کیسے پیدا. خَلَقَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. اللہ تم کو اچھے انداز سے پیدا کیا اور اتنے اچھا سے پیدا کر کے سانچے میں ڈھالا تم کو. اللہ نے تم کو چلنے کے لیے پیر دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا، اور دل بھی دیا سوچنے کے لیے، اس لیے کہ عقل یہاں ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے. اور اگر جو ہے بندہ ان تمام کا استعمال نہ کرے تو ان کا انجام وہی ہوگا جیسے گزرے ہوئے قوموں کا ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے ان کو ہلاک کر دیا. پھر اللہ پر ایمان لانے، رسول اللہ پر ایمان لانے جو ہے اس کا یہ کیا، اور یہی بتایا کہ بعض بیویاں اور بچے جو ہے شوہر کے لیے کیا بن جاتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں جب ان کی صحیح تربیت نہ کی جائے تو. اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ زوجات اور اولاد کی وجہ سے انسان جو ہے کیا ہوتا ہے، جہاد اور ہجرت سے بھی مکمل طور پر رک جاتا ہے. سورت کے آخری میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، اور کہا کہ جو ہے بخیلی سے جو ہے انسان کو بچ کر رہنا چاہیے. اس کے بعد تغابن کا معنی کیا ہے؟ تغابن کہتے ہیں کہ ہار جیت کا دن ہے، یعنی اس دن جو بھی آئے گا تو کیا ہوگا، اہل جنت اہل جہنم پر جو ہے رش کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کتنی اچھی حالت میں رکھا ہے. اس کے بعد سورہ تغابن کا ختم ہوا. اب جو ہے سورہ طلاق ہے. اسلام نے ازدواجی اختلافات کے حل کے لیے کئی چیزیں بتائیں. کہا فَعِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. اگر یہ نہ ہو تو اس کے بعد چوتھے مرحلے میں کہا کہ دونوں مل کر حکم بیٹھ کر بات کریں. اگر چار بھی نہ ہو سکا تو طلاق. یہ طلاق جو ہے اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کی جو ہے خامی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں ملک ہندوستان میں یہ ہماری اپنی شرعی چیزیں ہیں، غیر مسلم جو ہے مکمل طور پر اس میں جو ہے کیا کر رہے ہیں، دخل اندازی کرتے ہیں، اور مسلمان بھی طلاق کو سمجھتا نہیں ہے. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ سورہ نساء صغرا کہتے تھے سورۃ طلاق کو، لہذا طلاق کے بارے میں ہم مردوں کو بھی عورتوں کو بھی جان کر رہنا چاہیے مسائل کیا ہیں. ہم جب طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، جا کے فوراً ڈوری کیس بک کرتے ہیں شوہر کے خلاف، اور کورٹ میں جا کر مسئلہ حل کرتے ہیں، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے. اب افحکم الجاہلیۃ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. قرآن سے بڑھ کر ہمارے زندگی کے مسائل کو حل کرنے والا اور کوئی کتاب ہے؟ اگر کوئی وہاں جاتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اگر یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اصول اچھے ہیں جو انسانوں کے بنائے ہوئے، قرآن سے ہٹ کر نعوذ باللہ اس کے ایمان میں ہمیں شک ہونے لگتا ہے. سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے طلاق دینا چاہیے، کب دینا چاہیے، اور اللہ نے یہ فرمایا طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے سے پہلے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دلوں میں محبت ڈال دے، واپس ہو جائے. اور اللہ نے طلاق کے موضوع کے احکام میں جو ہے بیان کرتے ہوئے تقوی کے فائدے بتائے کہ انسان متقیانہ زندگی گزارتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور زندگی بڑی بہترین ہو جاتی ہے. اس کے بعد تحریم شروع ہوئی، وہ شہد کو حرام کرنے کا واقعہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو حرام کیوں کیا حالانکہ وہ حلال تھی. اس کو سورۃ المتحرم بھی کہا جاتا ہے، سورۃ لم تحرم بھی کہا جاتا ہے، اور بعض نے اس کو سورۃ النبی کا نام بھی دیا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ فرمایا کہ کیسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلوک کیا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم کہہ کر کہا کہ معاشرے کی اصلاح کرو. اگر ہمارا کوئی بچہ اگر کوئی آگ کی چیز ڈال لیتا ہے تو ہم کیسے پریشان ہوتے ہیں. یہاں کہا گیا کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. اس کے بعد اللہ تبارک نے کہا کہ سب توبہ کرو. کافروں سے جہاد تلوار سے ہوگا اور جو ہے منافقین سے جہاد دلائل کے ذریعے ہوگا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مثال دی حضرت نوح کی اور لوط کی بیویوں کی. ان کے اندر کوئی اخلاقی خرابی نہیں تھی، بلکہ وہ زانی بھی نہیں تھی، بلکہ ان کے اندر کفر شرک کی نحوست تھی، اس لیے جہنم میں گئے. اس کے بعد اللہ تبارک نے اہل ایمان کے لیے حضرت مریم کا تذکرہ فرمایا اور اس طریقے سے حضرت آسیہ بنت مزاحم کا تذکرہ فرمایا. علامہ القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مریم کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا
کہنا چاہتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ عائشہ تمہارے اوپر واقف پر الزام لگانا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مریم کو دنیا نے چھوڑا، تم کو چھوڑے گی دنیا؟ لہذا مریم کو جو ہے نچلا اٹھانے کی کوشش کی، اللہ نے اٹھا کے چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے عائشہ تمہارے بارے میں انشاءاللہ آیتیں قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصلاح معاشرہ اگر ہمیں کرنا چاہتے ہیں تو سورہ تحریم کو خاص طور پر پڑھنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ بات کہتے سنتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔